بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نعمان سمیع اور آج ایک بار پھر ہم کبیر خان افریدی کے حجرے میں موجود ہیں. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہو نعمان سمیع؟ الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں سر؟ کرم ہے اللہ کا شکریہ. اچھا سر, سب سے پہلے آپ کے نام کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ سر کبیر خان افریدی کون ہے؟ کبیر خان ایک عام بندہ ہے, عام پاکستانی ہے جو کہ وطن سے محبت کرتے ہیں, تعلق خیبر سے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ کروں. وہ شعبہ میں نے چناؤ کیا سیاحت کا, سیاحت کو فروغ دینے کے لیے میں کوششیں کر رہا ہوں. اچھا سر, آپ کا مطلب سیاحت کے لیے آپ نے ماشاء اللہ میں آپ کو بہت ٹائم سے فالو کر رہا ہوں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیاحت کے لیے, اس کے فروغ کے لیے سر آپ کا یہ آئیڈیا آیا کہاں سے, مطلب یہ سوچ کہاں سے آیا؟ دراصل میں چائنا میں مقیم تھا, 16 سال میں چائنا میں رہا ہوں اور اس دوران ادھر میں نے پاک چین دوستی پہ کام کیا. پھر جب میں نے یہ کچھ سوچا کہ نہیں مجھے اور بھی کرنا ہے, تو میں نے جب سوچا کہ ٹریول ہی میری ہابی ہے, کیوں نہ اسی ہابی کے حوالے سے پاکستان میں اویئرنیس لاؤں. یہی خوبصورتی جو کہ میں باقی دنیا میں دیکھتا رہا پاکستان میں بھی ہے, اور لوگوں کو بتاؤں, سکھاؤں, یہ درس دوں کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے, اس سے پاکستان کو ترقی مل سکتی ہے. جی بالکل سر. سر یہ بتائیں کہ سر مطلب آپ کا جو کیریئر کا انیشیل سٹیج تھا, جو بنیادی سٹیج تھا, جو آپ لوگ مطلب کوئی آپ کو نہیں جاتا تھا, تو وہ ٹائم کس طرح تھا, اور اب الحمدللہ کبیر خان افریدی کو ماشاءاللہ پاکستان سے باہر بھی لوگ جانتے ہیں, تو اب یہ کیسا ہے سر؟ دیکھیں نعمان سمیع, میں نے جب ویڈیوز شروع کیے تب مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس میں فیملی ہے, اس میں لوگ پھر آپ کو ایک سیلیبریٹی کے طور پر پسند بھی کریں گے یا لوگ آپ کے ساتھ سیلفی بنائیں گے. ایون مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں بلاگر ہوں. میں ویڈیوز بنا رہا تھا لیکن میرا جو ایم تھا پاکستان کو سرو کرنے کا تھا. میرے ذہن میں تھا کہ میرا پیغام, میری یہ آواز لوگوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچے. جی سر. تو چناؤ میرا تھا, ٹاپک سیاحت, پلیٹ فارم تھا سوشل میڈیا. اچھا سر. کافی ورک کرنے کے بعد لوگ مجھے پھر کہہ رہے تھے کہ ولاگر کبیر افریدی. مجھے پتہ نہیں تھا کہ ولاگر کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میں جب اس فیلڈ میں آیا, میرے ذہن میں یا میرے انٹینشنز یہ نہیں تھے کہ میں نے ولاگر بننا. میرا ایم یہ تھا کہ میں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. تو میرا وہ جذبہ مجھے ادھر تک لے آیا, جو آئیڈینٹی جو آج مجھے لوگ جانتے ہیں, اس میں صرف اور صرف وہ ملک کی خدمت, وہ جذبہ تھا. ماشاءاللہ سر, ایک آپ کے باتوں سے مجھے ایک اور بات لگی کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہی پیٹریوٹک یعنی حب الوطن ہے, لیکن سر اگر آپ دیکھیں تو میڈیا پہ پختونوں کو جو ہے اتنا نہیں کنسیڈر کیا جاتا, اتنا نہیں جانتا ہے کہ مطلب یہ حب الوطن ہے ہی نہیں. تو سر یہ آپ کا یہ اسٹانس مجھے بہت اچھا لگا سر, اس کے بارے میں سر آپ. ہر بندے نے خود اپنی اچھائی دکھانی اور بیان کرنی ہے. ہم اگر یہ ویٹ کریں گے کہ لوگ پٹھانوں کو نہیں دکھاتے ایز اے پیٹریوٹک, تو وہ اگر نہیں دکھاتے, ہم خود کیوں آگے نہیں آنا چاہتے, خود کیوں یہ پروف نہیں کرنا چاہتے کہ ہم وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. جس طرح کہ آپ نے آج مجھے مینشن کیا کہ آپ پیٹریوٹک ہو, تو اس طرح باقی لوگ بھی دیکھیں گے, سمجھیں گے, تو اس طرح اور لوگ آئیں گے ہمارے علاقوں سے, وہ ملک کی خدمت کریں گے. تو کسی کو پھر یہ دکھانے کی ضرورت ہے بھی نہیں. لوگوں کے ذہن میں ایک بات اگر بیٹھ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ منہ سے بولے تب مزہ آئے گا, ورنہ نہیں. بس یہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ آپ کے ایفرٹس جو ہیں وہ وطن کے لیے ہیں, یہ انف ہے. ماشاءاللہ سر. ایک مستقل مزاجی چاہیے ہر ورک میں, پھر وہ آپ کی شناخت, انٹروڈکشن بن جاتی ہے. تو لوگ اگر مجھے جانتے ہیں اسی بیس پہ جانتے ہیں, جو شروع سے ہی میری کوششیں تھی, آج بھی وہی میری کوششیں ہیں. میں بلو دا بیلٹ نہیں گیا ہوں, اپنے کلچر سے یا اپنے مذہب سے پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اتنی دوری ہم نہیں لائے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کریں. کچھ غلطیاں ہر انسان میں ہیں, ہم میں بھی ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ زیادہ تر ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے روایات کا بھی خیال رکھے, اپنے جو کلچر دستور ہے ہمارے علاقوں کا اس کا بھی لحاظ رکھے, اور جو ہمارے پڑوس کے ممالک ہیں
ان سے اچھے روابط اور دوستی کا پیغام ہمیشہ سے دیتے رہے. تو اس وجہ سے جو ہمارے پڑوس کے ممالک ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں, اور وطن کے اندر لوگ بھی ہمیں اپنے لہجے الفاظ کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ وہی محبت وہ بھی دیں. دبئی میں تھے رائٹ, ابھی آئے ہو آپ سب, آپ نے وہاں مختلف اسپورٹس کیے, اسکائی ڈائیونگ کیا سر, تو مطلب ڈر نہیں لگا سر اسکائی ڈائیونگ اتنی اونچائی سے کودنا؟ نہیں بالکل, ایڈونچر تو میں بہت پسند کرتا ہوں, ایڈونچرس بندہ ہوں, اور جتنے بھی یہ مہم ہے جو لوگ سخت سمجھتے ہیں یہ مجھے مزہ آتا ہے اس میں, اور کچھ الگ کرنا یا دکھانا یہ بھی میری کوشش ہے کہ اس سے میں لوگوں کو کنونس کروں کہ آئیں یہ صرف انگریز لوگ نہیں کر سکتے بلکہ ہم بھی کر سکتے ہیں. اس سے بھی لوگوں کو ایک آئیڈیا بھی ملتا ہے کہ یہ جو دبئی میں ہو رہا ہے یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے. لوگوں کو بھی آئیڈیا مل رہا ہے, انویسٹرز کو بھی, اور جو لوگ سیاحت میں آنا چاہتے ہیں کہ کچھ نیا انویسٹ کرے یا وطن میں کچھ نیا لائے, تو ان کے لیے ایک آئیڈیا بھی ہے. جس طرح کہ آپ تھوڑا بہت پیراگلائڈنگ پاکستان میں نظر آتا ہے, پہلے نہیں تھا, خانپور میں ہوتا ہے, یا جو سنورکلنگ ہے, سمندر تو ہمارے پاس ہے. دبئی کے ساری ایکٹیویٹیز جتنا آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیفیشل انہوں نے بنائے, جی سر, تو وہی چیزیں ہمارے پاس ہے, لیکن وہ ایڈونچر وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہے. سر آپ کے خیال میں سر اس سے اگر یہ ہو گئے ہمارے پاکستان میں, تو آپ کو لگتا نہیں ہے سر کہ اس سے ٹورزم کو اور معیشت کو بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے. ٹورزم کا تو مین بینیفٹ یہی ہے کہ آپ کے ملک کی اکانومی میں کافی زیادہ رول ہے اس کا. آپ کے غربت میں کمی آتی ہے, اس سے لوگوں میں وہ کرائم ریشو جو ہے اس میں کمی آتی ہے, تو زیادہ ملٹی بینیفٹس ہے. اگر ہم ابھی اسٹارٹ کریں اس کے بینیفٹس پر تو شاید آپ کا پورا پروگرام سیاحت کے بینیفٹس پہ نکل جائے گا. سر کسی بھی بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے جو ہے کیا اقدامات ہیں جو اٹھا سکتا ہے کوئی بھی اسٹارٹ اپ, نیو اسٹارٹ اپ؟ کاروبار جو بھی ہو, جتنا ایکسپیرینس میرا ہے, اگر بندہ صحیح محنت کرے پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. تو اگر آپ مستقل مزاج رہیں گے اور آپ کی کوششیں پازیٹیو ہو, یعنی آپ ساتھ ساتھ میں امانت, خیانت, حلال حرام اس کا بھی لحاظ رکھیں گے, تو پھر غیب سے آپ کے راستے کھلیں گے. بے شک یہ تو ہے. اور ہر کاروبار کے لیے یہ تو لازمی ہے کہ آپ کو ایکٹیو ہونا ہوگا, یعنی جو اس کا حساب کتاب ہے, جو اس کے لین دین ہے, اس کو کافی ٹائم آپ نے دینا ہوگا. آپ نے کاروبار کو ٹائم نہیں دیا, آپ نہ تو اس کو چلا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. بالکل سر. ہر کام اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو تو ہر اس کے سیکنڈ ڈے آپ کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ میں نے اس کو بڑھانا ہے. جب آپ بڑھانے کی کوشش میں لگیں گے تو وہ وسیع تر وسیع. سر یہ بتائیں سر کہ مطلب آپ بچپن سے اتنے پروڈکٹیو تھے معاشرے کے لیے کہ نہیں, یہ بس ود پیسج آف ٹائم جو ہے آپ اتنے پروڈکٹیو ہو گئے کہ مطلب آپ چاہتے ہو کہ جس طرح کہ میں نے بتایا 16 سال میں چائنا میں رہا ہوں, تو چائنیز لوگوں کو جتنا میں نے آبزرو کیا وہ وطن کے ساتھ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وطن کو ترقی دیں. ان کا کاروباری انداز اگر آپ دیکھ لیں, انہوں نے تھوڑے ٹائم میں جتنا اپنے وطن کو چینج کیا, تو ہم بھی یہ کمی محسوس کر رہے تھے. اگر یہ ممالک ہمارے سے تیز جا رہے ہیں بلکہ اتنا دور چلے گئے ہیں جو کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ آگے نکلے ہیں, تو کیوں ہم اس طرح نہیں بن سکتے. تو وہ تھوڑی بہت موٹیویشن وہاں سے مجھے ملی تھی, یہی جذبہ لے کے میں آج بھی آگے بڑھ رہا ہوں. میں بہت ہی خوش ہوں سر کہ ماشاءاللہ آپ کو پاکستان کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنی ملت کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں سر. لیکن اگر آپ آج کل کے یوتھ کو دیکھ لیں سر, تو میرے نہیں خیال سر کہ وہ اتنے پیٹریوٹک ہے, وہ اتنے حب الوطن ہے. آپ کا کیا خیال ہے, کیوں سر؟ میں مختلف جگہوں میں یا اکثر میں یہی کہتا ہوں, ہمارے معاشرے میں زیادہ تر بے روزگاری کی وجہ سے یا تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم احساس کمتری میں مبتلا ہیں. جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اس کی کامیابی ہم سے ہضم نہیں ہوتی, اور خود ہمت کرنا یہ ہمارے لیے ایک سزا کے طور پر لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ شاید ہم اپنے خود کو پنش کر رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے جس وجہ سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں اور دوسرے کو ڈسکریج کر رہے ہیں. تو وہ انکریج کرنے کا مادہ
ابھی تک ہمیں یا زندہ نہیں ہے یا بالکل مر چکا ہے، شاید زندہ ہوگا بھی نہیں اگر جس طرح یہ ہماری یوتھ جو بیہیو کر رہی ہے۔ اور زیادہ مایوسی کی بات یہ ہے، پہلے ہم گلہ کر رہے تھے کہ تعلیم کی کمی ہے، آج کل معاشرے میں آپ کو تعلیمی یافتہ لوگ بھی بہت زیادہ نیگیٹو مینٹیلٹی والے نظر آئیں گے، یعنی جو پاور لوگوں کو ملتا ہے وہ ڈسٹرکشن کی طرف یوز کرتے ہیں یا مائنس کی طرف لے جاتے ہیں اپنے آئیڈیاز کو۔ اب میرے میں سکلز ہے سوشل میڈیا کے، اب میں کوشش کر رہا ہوں لمبے عرصے سے کہ میں پوزیٹیوٹی دکھاؤں، اس وجہ سے میرا گراف سلولی گریجولی بڑھ رہا ہے۔ ایسے لوگ آئے ہیں جو کہ شارٹ کٹ اپلائی کر کے تیزی سے بڑھ گئے، یعنی وہ فالوئنگ جو کہ ہم نے 8 سال 7 سال میں کی ہے، باقی لوگ اس طرح ہیں جنہوں نے وہ فالوئنگ 2 سال میں حاصل کی ہے، لیکن کیا کیا ہے؟ روسٹنگ کرنا، دوسرے کا مذاق اڑانا، میمز بنانا، ایک نیگیٹو کانٹینٹ پیش کرنا، یعنی وہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے جو کہ ہمارا یوتھ ضائع ہو رہا ہے۔ سر آپ کو نہیں لگتا سر کہ یہ نیگیٹیوٹی شو کرنا اور فار ایگزامپل جو ہماری معاشرہ ہے سر، تو ہماری معاشرے، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا معاشرہ اس طرح ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کو پسند کرتا ہے، کہ اس کو مطلب قصوروار لوگ بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف انفلوئنسر ہیں یا صرف جو آگے لوگ بڑے ہیں وہ ان کا قصور ہے۔ دیکھیں جب ان کو لاکھوں میں ویوز ملتے ہیں، لاکھوں میں ان کو لائکس ملتے ہیں، تو وہ ضروری اسی کنٹینٹ کو اپنائے گا۔ بالکل سر۔ اور جو بہت کم لوگ ہیں جو کہ اپنے کنٹینٹ پر پھر کھڑے رہتے ہیں، جو پازیٹیو والے ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار ان سے بھی برداشت نہیں ہوتا کہ میں اتنے سالوں سے لگا ہوں، باقی بندہ ابھی آیا ہے اور اتنا دور چلا گیا ہے، تو وہ بھی سلپ ہو جاتے ہیں۔ اب تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو کہ ہمارے جیسے اپنے ہی اپنی ٹرینڈ میں جاتے ہیں، یا ٹرینڈ سے ہم کبھی کبھار ہمیں آگاہی ہوتی بھی نہیں ہے کہ وہ کس چیز میں لگے ہیں۔ لوگ کبھی کبھار ادھر ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھتے ہوتے ہیں، ہم تب بھی اپنا ٹریول کرتے ہیں اور ٹریول دکھاتے ہیں۔ آنیسٹلی سر، تو آپ ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں جو پازیٹیو ٹرینڈز بناتے ہیں، یہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے نا سر، یہ اسی طرح کنٹینٹ انفلوئنسر یا کنٹینٹ کریٹر کا کام ہے کہ ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ آپ جیسے لوگ ہیں جو سر اس معاشرے، لائکس کے بجائے اگر آپ رسپیکٹ پہ توجہ زیادہ دیں کہ معاشرے میں مجھے لائک کم ملے لیکن رسپیکٹ زیادہ ملے، پھر آپ کی صحیح کامیابی ہے۔ اور میں یہ بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ آپ کوانٹٹی پہ توجہ نہ دیں، کوالٹی پہ توجہ دیں۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ جمع ہیں، آپ دیکھ لیں کہ اس میں اچھے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، کہ نہیں زیادہ بھیڑ آپ کے ارد گرد جمع ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، مولوی بھی ہے، اچھا تاجر بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس میں امیر اور غریب کا فرق آپ کریں، لیکن ریسپیکٹ فل لوگ اگر آپ کے قریب آنا چاہتے ہو تو پھر آپ تسلیم کیجیے گا کہ آپ نے ورک صحیح کیا ہے۔ بالکل جی سر۔ سر اگر آپ دیکھ لینا سر، سوسائٹی ہمارا معاشرہ صرف یہی دیکھتا ہے کہ انسان کتنا کامیاب ہو گیا، کتنا بڑھ گیا، اس کے پیچھے جتنے انسان کے محنت ہوتا ہے، جتنا ڈیفیکلٹیز ہوتے ہیں، اس کو وہ نظر نہیں آتے۔ تو سر آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس سے نگیٹیوٹی بھی بڑھ رہی ہے سوسائٹی میں، کیونکہ لوگ تنقید کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں وہ ضروری ہے بھی نہیں کہ ان کو دکھیں، آپ کی کامیابی نظر آ جائے، یہ ان کے لیے ایک جواب بھی ہے اور یہ آپ کی جو کوشش ہے اس کا صلہ بھی ہے۔ تو آپ اس کا کیئر نہ کریں کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ ان کو کیوں نہیں دکھتی ہے۔ آپ کی کامیابی ہی ان کے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ جی سر، اور کچھ لوگوں کو سر مطلب وہ اپنے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، لیکن سر ان کو انسیکیورٹیز ہوتی ہے کہ آیا میں محنت کر رہا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں ہو جاؤں گا، اس کے حوالے سے دیکھیں ضروری ہے بھی نہیں کہ آپ نے محنت شروع کی تو پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال آپ کو کامیابی ملے، لیکن ملے گی ضرور۔ آپ کی کوششیں اگر ٹھیک ہوگی تو رب آپ کو آزماتا ہے، آپ پر امتحان ڈالتا ہے، لیکن آپ کو کبھی ناکامی کی طرف نہیں گرائے گا یا دھکیلے گا۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے 5 سال کوششیں کی، مجھے کامیابی کیوں نہیں ملے۔
کیونکہ شاید چھٹے سال آپ کو کامیابی مل جائے بالکل یا شاید جو کام آپ نے شروع کیا ہے وہ آپ کے لیے رائٹ کام نہ ہو, آپ کام چینج بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اگر اندازہ ہوا اپنے 100% کوشش کرنے کے بعد کہ یہ آئٹم کلک نہیں ہو رہا یا یہ کام صحیح ٹریک پہ نہیں چلنے والا, تو آپ نے ڈیسیجن بھی چینج کرنے ہوں گے. جی. کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک ایسے کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس سے وہ کچھ اخذ نہیں کر سکتے, جو ان کے لیے بنا بھی نہ. ہاں. بالکل سر. تو یہی ہے کہ پہلے تو آپ جس طرح کہ آپ اگر لوئل ہے کام کے ساتھ تو مجھے امید ہے ناکام نہیں ہوتا کبھی بھی بندہ. مطلب لائف کے انسان کے بہت سے خواہشات ہوتے ہیں سر جو کہ لامحدود ہے. تو سر الحمدللہ سے آپ نے بھی تقریباً دنیا بھر میں سے بہت سا جگہ جو ہے وہ اپنے دیکھ چکے ہیں, دنیا کے کنٹریز بہت دیکھ چکے ہیں. تو آپ کے اب خواہش کچھ رہتے ہیں, خواہشات ہے کہ نہیں؟ خواہشات تو انسان کے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہیں, یہ تو آپ کو معلوم ہے, نفس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. آپ مثال گاڑیوں کا لے لیں, گاڑی ایک بندے کا ڈریم کار ہوتا ہے, وہ جب حاصل کرتا ہے پھر ڈریم پورا ہونے کے بعد نیکسٹ اس کا کچھ ایک خواہش سامنے آتی ہے. اسی طرح یہ نہ ختم ہونے والا یا نہ رکنے ہونے والا سلسلہ ہے. آپ کے خواہشات یہ ہمیشہ سے زیادہ ہوں گے, کم یا ختم کبھی بھی نہیں ہوں گے. سر تو لائک میرا بھی خواہش ہے کہ الحمدللہ سے میں انشاءاللہ کیٹو جو ہوں اس طرح اچھی جگہ دے دوں. آپ کے سر ایسا کوئی اسپیسیفک خواہش ہے کہ ابھی تک نہیں پوری ہوئی اور آپ چاہتے ہو کہ یہ پوری ہو جائے, ایڈونچر سائڈ پہ ہو؟ میں یہی خواہش میری ہے کہ جو کوشش میں نے شروع کی تھی لوگوں تک میں نے یہ خبر پہنچائی کہ ٹورزم ہے کیا اور ٹورزم کے فائدے کیا ہیں. میں خود وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ٹورزم اس سٹیج پہ آ جائے جو کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میں نے جو خواب دیکھے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے, ماشاءاللہ آپ اور نعمان بھائی کے مابین بہت اچھی گفتگو ہوئی, بہت اچھا لگا سر. لیکن آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان یوتھ کے لیے بلکہ پاکستانی قوم کے لیے یا جتنے بھی پاکستان سے باہر ملک میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہوں گے؟ جس طرح کے آج کل کے جو پاکستان کے اندر جو کشیدگی ہے, جس طرف حالات جا رہے ہیں, ایک سائڈ پہ مطلب یہ جو ینگ طبقہ ہے ان کی ایجوکیشن پہ اثر پڑ رہا ہے, ان کی تعلیم ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور سر تو پیغامات تو میں نے کافی دیے ہیں, اس سے پہلے بھی ایک میسیج میں نے ریکارڈ کیا, پھر بھی وہی کہوں گا کہ ہمارا نوجوان طبقہ یا ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اپنے ٹائم کو سمجھے, ٹائم ضائع ہونے نہ دے, حسد سے نکلے, کامیابی کی طرف کوششیں بڑھائیں. خود اگر ہم لوگوں کو یاد کر رہے ہیں بڑے مثالوں میں, ہم کیوں مثال بننے نہیں جا رہے؟ اچھا مثال ہم خود بھی قائم کر سکتے ہیں. یہ جو جتنے بھی بڑے نام ہم سن رہے ہیں, چاہے وہ تعلیم میں ہیں, صحت میں ہیں, کاروبار میں ہیں, کھیل میں ہیں, یہ اسی طرح ہی چھوٹے بچے تھے, بڑے ہو کے مقام تک پہنچے ہیں. جی سر بالکل. تو ہمارے پورے ملک کو اگر آپ دیکھ لیں, اس طرح نامور شخصیات سامنے نہیں آ رہے ہیں جو کہ باقی دنیا سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ میں ایز اے قوم فیلئر میں سمجھتا ہوں, صرف ایک بندے کا یا ایک قوم کا نہیں کہ یہ پٹھانوں میں کمیاں پنجاب میں پوری ہیں, یہ پورے پاکستان کی ناکامی ہے کہ ایسے نام کیوں نہیں آ رہے ہیں. آج پورے یہ 75 سال میں کون سا پاکستانی سائنٹسٹ ہے جو کہ ہم جانتے ہیں جو کہ دنیا کے لیے کچھ بنایا ہو, مثال کے طور پہ آئی فون یا اینڈرائڈ یا کمپیوٹر, آئی ٹی میں کیا ہم نے کیا ہے؟ تو یہ کیا اور کیوں اگر ہم خود سے پوچھنا شروع کریں کہ ہم نے کیا بنایا ہے اور ہم نے کیوں کچھ نہیں بنایا ہے, تب شاید ہمیں کچھ آئیڈیاز ملنے شروع ہوں اور ہمارے جو وقت ضائع ہو رہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے. سر آپ کا کیا خیال ہے, یوتھ کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ کیا کریں سر؟ وہ ذہن کو پازیٹیو رکھیں, اپنی کوششیں مثبت سمت میں ڈالیں. بالکل سر. یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے لیکن بہت بڑا بھی ہے. اگر جو لوگ نیگیٹو سوچ کر رہے ہیں وہ مہربانی کر کے اپنے سوچ کو پازیٹیو ڈالیں. ہر کسی چیز کے دو فیسز ہوتے ہیں, یعنی اگر آپ گاڑی کو دیکھیں تو میں گاڑی کا اگر اچھائی بیان کروں ہے
برائی بیان کروں تو بھی ہے. گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تیز رفتاری ہوتی ہے, پولوشن کریٹ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ پازیٹیو لیں پھر اسی گاڑی کے آپ کو صحیح ٹائم پہ پہنچائے گا, آپ کا اگر مریض ہے اسپتال پہنچائے گا, بارش سے آپ بچیں گے, دھوپ سے آپ بچیں گے, آپ کے روزمرہ کتنا ہیلپ فل ہے آپ کے لیے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ہر کام میں وہ اچھائی ڈھونڈے, تب آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا, ورنہ ہمیشہ ناکام رہیں گے. تھینک یو سر, میں بہت خوش ہوں سر کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے مجھے ٹائم دیا سر. میں آپ کو اسپیسیفکلی کبیر بھائی کے بارے میں بتاؤں تو بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, بہت ہی عاجزی جو ہے وہ پسند کرتا ہے سر. بہت شکریہ سر. تھینک یو. Like and share.